إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد ولده أعلمكم. میرے دینی بھائیوں، ایک بہت ہی مبارک مجلس میں آج ہم یہاں جمع ہیں، لہٰذا جس مقصد سے یہاں ہم آئے ہیں، اگر وہ مقصد ہمارے ذہنوں میں اب تازہ ہو تو اس مجلس کی قدر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس مجلس میں ہوتی ہے، اس مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی آواز کو نہ بڑھائے۔ لہٰذا ہر انسان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بیان کی توفیق دی، اپنے دل کی بات وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت انسان کو دی، لہٰذا انسان خوب بولتا ہے۔ لیکن بولنے کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، بولنے کی نیت کیا ہے، انجام پر غور کرنا چاہیے کہ نہیں، کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے۔ جو انسان یہ نہیں جانتا، اس کا کلام دنیا اور آخرت میں اس کے لیے وبال بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس اللہ اور اس کے رسول سے بہتر اس وقت کوئی بات ہے تو بولے، اور اگر نہیں ہے تو چونکہ یہاں گفتگو قرآن و سنت کی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کی جا رہی ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چپ رہے اور سنے۔ اللہ تعالی ہم کو دینی مجالس کی قدر کرنے اور اس کے آداب کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی دور سے بہت سارے، ابھی بات میری کچھ لوگوں سے ہوئی تو بہت دور دور سے بھی لوگ چل کے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے مختلف علاقوں سے آ کر یہاں جمع ہونے اور اس دینی مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اسی سفر کو، اس چلنے کو ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے والا سفر بنا دے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی راہ چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے، اس چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک بہت قیمتی چیز ہے کہ ایک آدمی تجارت کی غرض سے نہیں، کسی اور غرض سے نہیں، مال و دولت اور کسی اور غرض سے نہیں، بلکہ خالص اللہ کے دین کی نسبت سے قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے دینی مجلس میں آئیں، اس میں بیٹھے، اور جو بھی صعوبتیں آپ نے برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو جھیلنے کی وجہ سے ہم سب کے لیے جنت میں جانا آسان کر دیں۔ تو بہرحال یہ بات ملحوظ رہے کہ جب بھی کوئی درس شروع ہو، ہم کو چاہیے کہ ہم خاموش رہیں،
یہ دینی ادب ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ تو کہیں بھی آپ کو آپ کے اپنے علاقے میں، یہاں پر، کسی اور جگہ پر آپ کو سنائی دے قال اللہ قال رسول اللہ، جب آپ کو ایسی بات سنائی دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بات چھوڑ دیں۔ کل بھی بول سکتے ہیں، بعد میں بھی بول سکتے ہیں، کوئی اس سے بہت بڑا مسئلہ، جنت تو چھیننے والی نہیں، لیکن انسان بے صبرا ہے، لہٰذا وہ اپنی بات ختم نہیں کرتا ہے۔ دینی مجالس میں خاص طور سے اس کا التزام کرنا چاہیے۔ اگر میرے بات کرنے سے کسی اور کے سننے میں خلل واقع ہوتا ہے تو یہ میرے لیے بہت ہی نقصان کی چیز ہے کہ اگر ایک آدمی بات کر رہا ہے، اس کے بات کرنے کی وجہ سے دوسرا کوئی آدمی دین کی بات نہیں سن پا رہا ہے، تو گویا کہ یہ اس کے دین کی بات سننے، سیکھنے، سمجھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ لہٰذا دینی مجالس میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بات نہ کریں، خاموش رہیں۔ بعد میں کوئی بات ہو سکتی ہے، دوسرے اوقات بھی آپ کو ملیں گے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی اسلوب۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں میں اختصار کے ساتھ سرسری طور پر اس میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تعلق سے خود اپنی حیثیت اور ذمہ داری ایک حدیث میں بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد ولدہ، میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ واقعی تعلیم دینا یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے معلم تھے، پوری امت کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راستہ سکھانے کے لیے آئے تھے، اس اعتبار سے آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میں باپ کی طرح ہوں، کیونکہ ایک باپ پر ذمہ داری ہوتی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو خیر کی تعلیم دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے مبعوث ہوئے تھے، آپ کو امت کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے آئے تھے، اور آپ امت کے لیے باپ کی طرح ہیں جو سکھاتا ہے۔ لیکن تعلیم کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کیا فرمایا، کیونکہ تعلیم دینے والا اچھا بھی ہوتا ہے اور تعلیم دینے والا برا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طور پر تعلیم دینے والے تھے۔ اخلاق کی تعلیم بد اخلاقی سے نہیں دی جا سکتی ہے، دین کی تعلیم بے دینی کے ساتھ نہیں دی جا سکتی ہے، اصولوں کی تعلیم بے اصولی کے ساتھ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امت کے معلم تھے، وہیں آپ امت کے لیے اسوہ اور نمونہ بھی تھے۔ آپ کے اقوال میں انسانیت کے لیے رہبری ہے، تو آپ کے افعال میں بھی انسانیت کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا، لوگوں کے لیے پریشانی اور تنگی پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ مجھ کو لوگوں کے اوپر سخت کلامی سے، لوگوں کو سخت بات کرنے والا، لوگوں کے لیے دین میں دشواری پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے مجھ کو وَلَٰكِن بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کرنے والے معلم کی طرح بنا کر بھیجا ہے، بلکہ مجھ کو ایک ایسا معلم بنا کر بھیجا ہے جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ایک بہت اہم بات اس سے معلوم ہوئی کہ معلم کو میسر ہونا چاہیے۔ جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ لوگوں کو
دین سکھائے تو آسانی کے ساتھ سکھائے، دین مشکل بنا کر پیش نہ کرے۔ اسی طرح سے وہ اپنی سختی کے ساتھ، سختی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں دین کے لیے بے رغبتی پیدا نہ کرے، نفرت پیدا نہ کرے۔ بہت سارے سکھانے والے دو غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو وہ اتنی مشکل زبان، اتنی مشکل مثالیں، اتنی مشکل باتیں پیش کرتے ہیں کہ سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، پہلی غلطی مشکل بنانا۔ دوسرے، وہ اپنے انداز سے سختی اتنی برتتے ہیں اور لوگوں سے سخت کلامی اس طور پر کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بات کے لیے اور ان کی ذات کے لیے محبت کی بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھ کو سختی کرنے والا، دشواری پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھ کو کیا بھیجا؟ مجھ کو معلما میسرا، ایک معلم اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا معلم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دین سکھائیں، لوگوں کو دین سمجھائیں، تو اس کا نبوی طریقہ کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کالج کا ٹیچر ہے، ایک آدمی اسکول کا ٹیچر ہے، ایک آدمی مدرسے کا معلم ہے، ایک آدمی انجمن چلاتا ہے، ایک آدمی اپنے گھر والوں کو دین سکھاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی کو کچھ سکھانے کی ضرورت پیش آئے گی، ذمہ داری آپ پر آئے گی۔ اگر کوئی نہیں تو کم سے کم اپنی اولاد کو دین سکھانے کا ذمہ آپ کا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو دین سکھانا ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے دین سکھانا عالم علماء کا کام ہے۔ آپ کو دین سکھانا پڑے گا، کہیں نہ کہیں موقع آپ کو آئے گا کہ آپ کسی نہ کسی کو دین کی بات کرو گے۔ تو دینی تعلیم چاہے آپ کا پیشہ ہو، ذمہ داری ہو، آپ کا جاب ہو، یا آپ اپنے طور پر کسی کو دین کی کوئی بات سمجھا رہے ہو، آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا اصول اپنائیں کہ واقعی آپ کی تعلیم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور لوگوں کی بات سمجھ میں بھی آئے، وہ عمل پہ بھی آ جائیں؟ کیا انداز آپ کو اپنانا چاہیے؟ آج کے درس میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معلم بنا کر بھیجا تو دنیا کے جتنے بھی معلم ہیں ان تمام معلمین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ہے، آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کے سلسلے میں کیا تھا، آپ کا کیا طریقہ تھا، آپ کیسے لوگوں کو دین سکھاتے تھے، کیا اصول اور آداب آپ کے تھے جو ہم کو بھی اپنانا چاہیے۔ نمبر 1، صاف اور واضح بات کرنا، کیونکہ جب آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ عمل کیسے کر پاؤ گے، سننے والا عمل کیسے کرے گا؟ تو دعوتی اعتبار سے سب سے پہلی چیز، تعلیمی اعتبار سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بولنے والا صاف اور واضح بات کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا اور یہ حسن روایت ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو حسن کہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کلام فصل تھا۔ کلام فصل تھا، دو باتیں علماء نے ضمن میں کہی ہیں۔ کلام فصل تھا اس اعتبار سے کہ آپ لگاتار بات نہیں کرتے تھے، بلکہ رک رک کے بات کرتے تھے، ہر جملے کے بعد رک کے اگلا جملہ کہتے ہیں، تاکہ ایک انسان اچھی طرح سے آپ کی بات کو یاد کر لے، اچھی طرح سے آپ کی بات کو سمجھ سکے، اس کو آپ کے جملوں کے درمیان سوچنے کے لیے وقت ملے۔ دوسری بات یہ کلام فصلا، فصل کے معنی ہوتے ہیں فاصلہ کرنا، الگ کر دینا۔ تو آپ کا کلام کلام فصل اس اعتبار سے بھی تھا کہ آپ کی ہر بات حق اور باطل میں فرق کر دیتی تھی۔ جب آپ بولتے تھے تو آپ کی بات سے شبہ باقی نہیں رہتا تھا، آپ کی بات سننے والے کو یقین ہو جاتا، سمجھ میں آ جاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو
تو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، اور اچھائی اور برائی میں آپ کی گفتگو فصل کرنے والی تھی، آپ کا قول قول فیصل تھا۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ فرماتی کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ، ہر ایک انسان جو آپ کی بات سنتا تھا سمجھ لیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ کو سمجھاتے وقت، سکھاتے وقت ایسی بات کرنا چاہیے جو سامنے والے کی سمجھ میں آئے، ورنہ آپ کا کلام کسی فائدے کا نہیں اگر سامنے والے کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ آپ بتائیے، ایک ڈاکٹر اگر آپ کو پوری دوائی بتائے اور آپ کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے، آپ دوائی کیسے کھا سکتے؟ آپ علاج ہوگا آپ کا؟ نہیں، آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ لہٰذا ایک معلم کو چاہیے کہ وہ آسان انداز میں، ایسے انداز میں بات کرے، اتنا تیز بھی بات نہ کرے کہ سمجھ میں نہیں آئے، اور اتنا مشکل بات نہ کرے کہ سمجھ میں نہیں آئے۔ آسان اور آہستہ آہستہ بات کرنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان کرتے، جب کوئی بات بیان کرتے، تو اگر کوئی گننے والا گنتا تو آپ کی بات کو گن لیتا، آپ کے جملوں کو گن لیتا، آپ کے الفاظ کو گن لیتا۔ آپ نے کتنے پوائنٹ بتائے ہیں، گننے والا ان کو گن سکتا تھا۔ لو عدہ العاد لاحصاہ، گننے والا اگر چاہتا تو آپ کے الفاظ کو گن لیتا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بات کرنے والے کو پرسکون بات کرنا چاہیے کہ اگر کوئی لکھنے والا لکھنا چاہے وہ لکھ سکے، اگر کوئی یاد کرنے والا یاد کرنا چاہے وہ اس کے جملوں کو یاد کر سکے۔ اتنا تیز نہیں بولنا چاہیے کہ سمجھ میں بات نہ آئے، اس لیے کہ بات کرنے کا مقصد سمجھانا ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف آواز ہے، وہ صرف آواز ہے۔ اسی طرح سے تعلیمی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ بھی تھا کہ آپ باتوں کو دہرایا کرتے تھے تاکہ بات کی اہمیت واضح ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ کون؟ قیل ومن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ایمان نہیں لایا؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے، جس کی شرارتوں سے، جس کی شرنگیزی سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے، اس پڑوسی کو بہت ستاتا ہے، ایسا آدمی ایمان نہیں لایا۔ آپ نے کیا کہا؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، تو سننے والا فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک چیز کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کر رہے ہیں تو کوئی اہم چیز ضرور ہوگی۔ تو تکرار اہمیت پیدا کرتی ہے۔ کسی چیز کو دہرانا سننے والے کو دو فائدے دیتا ہے۔ ایک، سننے والے کو دہرائے ہوئے جملے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ بولنے والا اس بات کو دہرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی اہم بات ہے۔ دو، اگر پہلی مرتبہ دھیان نہیں دیا تھا، سنا نہیں تھا ٹھیک سے، تو دوسری مرتبہ دھیان دے کر آدمی اس بات کو سن لیتا ہے۔ لہٰذا اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو تعلیم میں یہ بھی اصول ہے، آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں، آپ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، آپ بچے کو سکھا رہے ہیں، بیوی کو سکھا رہے ہیں، آپ بات کرتے کرتے اپنا کہا ہوا جملہ خود دہرائیں واپس سے، تو سننے والا غور سے سنے گا کہ واقعی یہ جملہ دہرایا گیا، اس کی اہمیت کچھ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بعض اوقات بولنے والے کو خود اپنا ہی جملہ یاد نہیں رہتا ہے۔ بولنے میں ہم اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر خود ہم سے کوئی پوچھے ذرا ایک بار اور بتاؤ آپ نے کیا کہا، تو خود پوچھتا ہے کہ بتائیے میں کیا کہہ رہا تھا۔ بہت سارے بولنے والے لوگ سننے والوں سے پوچھتے میں کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ خود اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا کسی آدمی کو ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہیے کہ خود اس کو ہوش نہ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ اصول گفتگو کے آداب میں سے، دعوتی اور تذکیری اور تعلیمی آداب میں سے ہیں کہ اہم بات کا اعادہ کیا جائے، اس کو ریپیٹ کیا جائے، اس کو دہرایا جائے۔
نمبر 4 علم کو گننا. مثلا آپ کوئی بات کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو گن کے بتائیں, دیکھو پہلے یہ کرو, نمبر 2 یہ کرو, نمبر 3 یہ کرو, یا 4 چیزیں ہیں مت کرو ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے, 5 چیزیں ہیں مت کرو ورنہ زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے, 2 چیزیں ہیں جن کا تم کو خیال رکھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس طرح سے کچھ بھی اگر آدمی بولتا ہے, اگر اس کو گن کے بتاتا ہے تو سننے والے کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. اگر کوئی چیز اس سے چھوٹ گئی تو فوراً یاد آتا ہے کہ 5 چیزیں کہیں تھی لیکن 4 ہی جمع ہو رہی, تو واقعی کتنی چیزیں ہیں وہ ڈھونڈنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ, قضاۃ فیصلہ کرنے والے, قاضی, جج 3 ہیں, اثنان فی النار وواحدۃ فی الجنہ, 2 جہنم میں جانے والے ہیں اور 1 جنت میں جائے گا. رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنہ, ایک تو وہ جج ہے, ایک وہ قاضی ہے, وہ شخص جس نے حق کو جانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا, یہ جنت میں جائے گا, یہ جنت میں جائے گا. اوپر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ خاموش ہو جائیں, جو اوپر ذمہ داران ہیں بات کرنے والوں کو خاموش کریں. رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنہ, وہ شخص جو حق کو جانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ جنت میں ہے. ورجل قضى للناس على جهل فهو فی النار, دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو جہالت کی بنیاد پر بغیر علم ہی کے قاضی بن کر لوگوں کو فیصلہ دے دیتا ہے, فتویٰ دے دیتا ہے. آپ نے فرمایا ایسا آدمی جہنم میں جائے گا, بغیر علم کے فتویٰ دینے والا جہنم میں جائے گا, چاہے اس کا فتویٰ صحیح ہو. کیونکہ یہاں پہ کیا فرمایا, بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر اس نے فیصلہ دیا, وہ جہنم میں جائے گا. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ, تیسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو حق معلوم تھا لیکن اس نے علم کے باوجود خواہش کے مطابق فیصلہ دیا, حق کے خلاف فیصلہ دیا, تو آپ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ فِي النَّارِ, ایسا آدمی بھی جہنم میں جائے گا. تو پہلا آدمی وہ جس نے حق کو جانا, اس کے مطابق فیصلہ دیا. دوسرا آدمی حق کو نہیں جانتا تھا, جو جی میں آئے فیصلہ دے دیا. اور تیسرا وہ آدمی کہ جس نے حق کو جانا لیکن خواہش کی بنیاد پر حق کے مطابق نہیں بلکہ خواہش کے مطابق فیصلہ دیا, ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. تو بعد والے دونوں جہنم میں جائیں گے, اور صرف وہ جنت میں جائے گا جو حق کو جانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اس کو امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا, اور یہ حدیث صحیح ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے فرمایا قاضی 3 ہوتے ہیں, تو آپ نے گن کے بتایا. ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو, 2 چیزیں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں, 3 چیزیں, 4 چیزیں, 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. تو ایسی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی جن میں گنتی آپ کو ملے گی. یہ ایک طریقہ ہے علم کی حفاظت کے لیے لوگوں کو علم آسان بنانا, کہ سننے والا یاد رکھ سکے. یہ بھی معلم کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے علم کو آسان کرے, اور اس طور پر کہ لوگوں کو گن کے بتا دے کہ پہلی بات, دوسری بات, تیسری بات, تاکہ وہ لوگ اس کو یاد رکھ سکیں. اور آگے آئیے, ایک طریقہ تعلیم کا یہ بھی ہے, اور اس کو مغرب میں بہت ہی اہم مانا گیا ہے, کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب تک کہ اس کے ذہن میں سوال نہیں ہوتا ہے وہ اکثر سنی ہوئی بات کو یاد نہیں رکھ پاتا ہے. لہٰذا اگر ذہن میں سوال ہو اور سوال کے بعد اس کا جواب ملتا ہے تو اس بات کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن بس ایک آدمی سن رہا ہے تو پھر وہ بات یاد رہتی ہے, نہیں بھی رہتی. لیکن واقعی دل میں اگر سوال پیدا ہوا, دیکھیں گے اس کا کیا جواب ہے, اور اس کے بعد جب جواب سامنے آتا ہے تو بات زیادہ یاد رہتی ہے. لہٰذا سنت یہ بھی ہے کہ تعلیم کے وقت میں طلبۃ العلم میں سوال پیدا کیا جائے, اور جب سب کے ذہنوں میں سوال آ جائے اور وہ کوشش کریں سوچ کر اس کا جواب ڈھونڈنے کی, اور پھر عاجز آ جائیں تو اس کے بعد میں جواب دیا جائے. اس سے بات زیادہ یاد رہتی ہے. لہٰذا سوال پوچھ کر اس کے بعد
بات سمجھانا، یہ بھی سنت طریقہ ہے جو تعلیمی اسلوب میں سے ایک بہت اہم وسیلہ یاد رکھنے کا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس تنگ حال یا سب کچھ لٹا ہوا آدمی کون ہے؟ جانتے ہو مفلس جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ سوال پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جواب میں کیا کہا؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، ولا متاع، مال و دولت اسباب کچھ نہیں ہوتے ہیں، جس کا سب لٹ پٹ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفلس، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فقال ان المفلس من امتی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کی توجہ اپنی طرف لے لی، سب کے ذہنوں میں سوال کھڑا کر دیا اور ان کی طرف سے ایک جواب بھی آ گیا، تو آپ نے اب بتایا کہ واقعی مفلس کون ہے۔ آپ نے کہا کہ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، ویأتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا، وہ آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ فلاں کو گالی دی تھی، فلاں پہ جھوٹی تہمت لگائی تھی، وأکل مال ھذا، فلاں کا مال کھایا تھا، وسفک دم ھذا، فلاں کا خون بہایا تھا، وضرب ھذا، فلاں کو مارا پیٹا تھا، فیعطى ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، کسی کی تہمت لگائی تھی، کسی پر مارا تھا، پیٹا تھا، خون بہایا تھا، مال کھایا تھا، ستایا تھا کسی کو، اب قیامت کے دن یہ سب لوگ آئیں گے، حقدار آئیں گے جن پر ظلم ہوا ہے، عزت کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، آنے والوں کو، مظلومین کو قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں سے بانٹا جائے گا، اس کی نیکیاں چھین کر ان کو دی جائیں گی جو حقدار ہیں، کیونکہ پیسہ تو ہے نہیں ابھی، تو اب نیکیاں چھینی جائیں گی۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اور اگر حقداروں کا حق پوری طور پر ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، جب اس کی ساری نیکیاں ختم، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کسی کے ظلم زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم، تو اس آدمی کا کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں لے لے کر دوسروں کو دی جائیں گی۔ اب جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار باقی رہیں گے تو اب کیا دیں گے؟ اب تو نیکیاں نہیں ہیں، تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا بتاؤ مفلس کون ہے، اور ایسی کئی حدیث ہیں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، آپ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں، آپ نے کئی سوالات صحابہ سے پوچھے، اور ان سوالات کا مقصود صحابہ سے معلومات لینا نہیں تھا بلکہ صحابہ کی توجہ اپنی طرف لینا تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بتاؤ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سوال پوچھنے سے، سوال کھڑا کرنے سے طالب علم کے ذہن میں شوق پیدا ہوتا ہے، جواب کی جستجو کے بغیر اگر اس کو بات بتائی جائے تو اس کے ذہن میں اتنی اچھی طرح سے بات بیٹھتی ہے نہیں۔ اس کی سادہ مثال ہے کہ اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہے تو پھر آپ کو روٹی کے ساتھ سالن نہ بھی ملے تو کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ کھائیں گے۔ بیوی کہے سالن ابھی بن رہا ہے، روٹی لے آؤ، وہی کھا لے گا آدمی، اتنی بھوک لگی ہے۔
لیکن اگر بھوک نہیں لگی ہے تو آپ کے سامنے بریانی بھی رکھی جائے اور بالکل بھوک نہیں، پیٹ بھرا ہے، ابھی باہر سے کھا کے آپ گھر میں بریانی سامنے ہے، وہی جس کے لیے آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، لیکن وہی بریانی سامنے رکھی اور پیٹ بھرا ہوا ہے، اب کھائیں گے اس کو؟ نہیں۔ کیوں؟ پیٹ بھرا ہوا ہے، تو اس کی رغبت نہیں ہے۔ جب رغبت آدمی میں ہوتی ہے تو آدمی اس چیز کو جلدی جذب کر لیتا ہے۔ گیلی زمین ہے، اس پر پانی اور پڑے جذب نہیں کرتی ہے، لیکن سوکھی زمین ہے، اس پر پانی کے قطرے جب پڑتے ہیں پانی کو چوس لیتی، جذب کر لیتی ہے۔ تو طلب جب دل میں ہوتی ہے تو علم اور ہدایت کو دل جذب کر لیتا ہے، لیکن اگر دل میں طلب نہ ہو تو ہدایت کی بارش اس پر ہوتی رہتی لیکن کچھ فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا معلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طالب علم کے اندر شوق پیدا کرے، اس کے اندر قبولیت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال تو یہ پانچویں چیز ہم نے دیکھی کہ سوال پیدا کرنا ضروری نہیں کہ آپ ہر جملے میں کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، کچھ بھی بولنے کے پہلے سوال ہی پوچھنا شروع کر دیں، ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن بہت اہم بات ہے جس کے بارے میں طالب علم کو خود سے بھی سوچنا ضروری ہے اور اس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ غور و فکر نہیں کرے گا تو ذہن میں بات نہیں بیٹھ پائے گی۔ ایسی چیزوں کے لیے آپ پہلے سوال پیش کیجئے، معلوم توحید کس کو کہتے ہیں، بتاؤ توحید کس کو کہتے ہیں۔ اب وہ سوچے گا، 4-5 جواب اس کے آئیں گے، اس کے بعد جب آپ بتاؤ گے توحید اس کو کہتے ہیں، یہ توحید نہیں ہے یہ توحید ہے، یہ توحید نہیں ہے یہ توحید ہے، تو اس کے بعد اس کو بات کیا ہوگی، یاد رہے گی۔ تو یہ بھی ایک تعلیم کا طریقہ ہے کہ سوال پوچھا جائے۔ اسی طرح سے بات کی تقویت کے لیے اور اس بات کے قابل قبول بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پیچھے دلائل ہوں۔ بے دلیل بات ایسی ہوتی ہے جیسے بغیر پر کا پرندہ اڑ سکتا ہے، وہ اس کی پرواز نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا بے دلیل بات مقبول نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی بات آدمی بول دے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب کسی بات کے ساتھ دلیل بیان کی جاتی ہے تو اس بات کی قبولیت اور اس پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ، جو بھی آدمی کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے جھوٹی قسم کے ذریعے سے، جھوٹے حلف کے ذریعے سے، قسم کھا لی، ہاں میں قسم کھاتا ہوں یہ زمین میری ہے، اور جھوٹی قسم کھا کے اس نے کیا کر لی، اس کی زمین ہڑپ کر گیا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، آپ فرماتے ہیں وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا، اللہ اس پر بہت غصہ ہوگا۔ جھوٹی قسم کھا کے کسی کی زمین ہڑپنے والے سے اللہ بہت ناراضگی کے ساتھ ملے گا قیامت کے دن۔ قال عبداللہ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداقہ من کتاب اللہ جل ذکرہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب سے یہ آیت پڑھی۔ کیا آیت؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اللہ کی قسموں کے بدلے میں دنیا سے تھوڑا سا مول خرید لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، جنت نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ یعنی جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر کسی کا مال ہڑپ جاتے ہیں، کسی کا حق چھین لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا، ان کو سیدھے سزا ہے، بات بھی نہیں ان سے، اتنا ناراض اللہ ان سے ہوگا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کا مال جھوٹی قسم کے ذریعے سے ہڑپ جائے تو ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید میں، اپنی بات کے سپورٹ میں قرآن کی آیت بھی
پیش کی۔ اگر واقعی دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور دلیل کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ خود آپ کی بات دلیل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید کے لیے قرآن کی آیت بھی پیش کی۔ یہ بھی تعلیمی اسلوب میں سے ایک اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے بات کی قوت کے لیے، کہ ایک آدمی جب کچھ بولے تو اس کے ساتھ میں اس کے لیے دلیل بھی بیان کرے۔ لہٰذا آپ کچھ بات سکھا رہے ہیں، آپ سکھا رہے ہیں مثال کے طور پر، دیکھو توحید کیا ہے؟ اللہ ہی کو رب ماننا، اللہ ہی کو معبود ماننا، اور اللہ کے اسماء و صفات میں اس کو یکتا ماننا۔ آپ بولے اب دلیل، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ ایک آیت میں دلیل تینوں کی ہے، توحید ربوبیت کی دلیل، توحید الوہیت کی دلیل، اور توحید اسماء و صفات، تینوں کی دلیل ایک آیت میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 65۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ رب العالمین، اللہ تعالی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا۔ یہ ہو گیا توحید ربوبیت۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، تو اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہ۔ یہ کون سی توحید ہے؟ توحید الوہیت، توحید عبادت۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تو اس کا ہم نام کسی اور کو جانتا ہے؟ یا کوئی اور ہے جو اس جیسا ہے؟ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سب سے نرالا، یکتا، اعلیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ ایک آیت میں توحید کی تینوں قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے۔ تو آپ اگر کوئی بات بیان کرتے ہیں اور اس کے پیچھے آپ دلیل بیان کرتے ہیں تو آپ کی بات لوگ مانیں گے، آپ کا مخالف بھی مانے گا۔ لیکن آپ بڑی سے بڑی بات کہو لیکن دلیل اس کے لیے آپ نہ دو، آپ کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو بولنے والے کو، سکھانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کے لیے دلیل بھی پیش کرے۔ نمبر 7، بات کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرنا۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، ثابت نہیں ہوتی، یہ بھی فرق یاد رکھیے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بات مشکل ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آپ مثال دے رہے ہو، تو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی سمجھائے، دیکھو آپ کو کنویں سے پانی نکالنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ ڈول، رسی ڈال کے ڈول نیچے چھوڑتے ہو، اور کنویں میں آپ کا ہاتھ تو نہیں جاتا، آپ کا منہ بھی نہیں جاتا، تو آپ کیا کرتے ہو؟ ڈول ڈال کے پانی باہر نکالتے ہو اور پانی پیتے ہو۔ تو جیسے کنویں کے پانی کے لیے وسیلہ تھا رسی اور ڈول، تو ویسے اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ وسیلہ ہونا چاہیے۔ تو کون ہے یہ ڈول؟ بزرگان دین۔ تو اب اس نے کیا بیان کی؟ مثال۔ مثال سے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ کنویں کا پانی لینے کے لیے جیسے ڈول چاہیے، دوسرے کاموں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ مثال سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ مثال خود دلیل کی محتاج ہوتی ہے، مثال صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھائی دیکھو، جیسے جج ہوتا ہے، وکیل ہوتے ہیں، تو ہر آدمی کا کیس لڑنے کے لیے وکیل چاہیے تاکہ وہ ثابت کر کے بتائے جج کو مجرم ہے نہیں ہے۔ تو ویسے اللہ کے ہاں ہمارا کیس لڑنے کے لیے بھی کون چاہیے؟ بزرگان دین، اللہ والے، اولیاء اللہ۔ اب یہ مثال ہے لیکن مثال خود غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ دنیا کے جج کو دیکھتا ہو، یہ کیا بول رہا، یہ کیا بول رہا ہے، یہ وکیل ایسا بول رہا ہے، وہ کبھی دل ادھر جاتا ہے اس کا، کبھی دل ادھر آتا رہتا ہے اس کا، اینڈ میں اس کو لگتا ہے نہیں، دے دو اس کو سزا، کبھی کہتا کہ اس کو آزاد کر دو، اس کی غلطی ثابت نہیں ہوئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود مجرم ہوتا ہے لیکن چھوٹ جاتا ہے، کبھی بے گناہ ہوتا ہے اور سزا پاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وکیل کی زبان درازی کی وجہ سے، جج کی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کا بھی ایسا معاملہ ہے کہ کیا اللہ کو
معلوم نہیں پڑتا ہے کہ واقعی یہ بندہ مجرم ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بھیدوں کو، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے لیے مثال ہی غلط ہے۔ تو بعض اوقات مثالیں بیان کر کے لوگ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال وضاحت کے لیے ہے، ثبوت کے لیے نہیں، اس کو یاد رکھیے۔ مثال سے بات واضح ہوتی ہے، ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی ثابت شدہ بات کو سمجھانا ہے آپ کو، اب آپ اس کو کیا کرو گے؟ مثال دے کر اس کو آسان کرو گے۔ تو ثابت شدہ بات کو سمجھانے کے لیے مثال دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثالیں دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مثل القلب مثل الریشہ، آدمی کے دل کی مثال پنکھڑی کی طرح ہے یا پرندے کے پر کی طرح ہے۔ تقلبها الریاح بفلاۃ، ہوائیں اس کو جیسے میدان میں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں۔ ایک کاغذ زمین پر ڈال دیا جائے، ایک میدان میں ڈال دیا جائے، ہوائیں آ کر کاغذ کو کیا کرتی ہیں؟ کاغذ کبھی ادھر پلٹتا ہے، کبھی ادھر پلٹتا ہے۔ پتنگ کٹ کے گرتی کسی میدان میں تو کیا ہوتا ہے؟ ہوائیں چلتی، کبھی پتنگ ایسی ہوتی، کبھی پتنگ ایسی ہو جاتی ہے۔ کاغذ کبھی ایسا، کپڑا کبھی ایسا، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ہوائیں کاغذ کو، پر کو الٹتی پلٹتی رہتی ہیں۔ دل کا حال دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی دل میں آتا ہے ہاں، کبھی دل میں آتا ہے نہیں۔ چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے وہ مسجد کے لیے کچھ دینے کا معاملہ ہو یا دین کے لیے کچھ کرنے کا معاملہ ہو، آدمی کبھی کبھی بول دیتا ہاں میں ہوں، بعد میں سوچتا ہے کہ اتنے بڑی رقم کا وعدہ کر دیا، کہیں میں نے غلطی تو نہیں تھی۔ کبھی کوئی آدمی ذمہ داری دینی لے لیتا ہے، میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن بعد میں سوچتا ہے کہ مجھ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا میں ہی کیوں کروں، دوسروں کا بھی تو کام ہے۔ تو ایک آدمی کا دل ایک حال پر باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جیسے ایک پرندے کا پر زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایسے ہی آدمی کا دل ہوتا ہے کہ زندگی کے حالات، وسوسے، نفس اس کے اندر ارادوں میں اس کی تبدیلی لاتے رہتے ہیں۔ کبھی ارادہ ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کبھی انسان کہتا ہے کل سے گناہ چھوڑ دوں گا، آج سے چھوڑ دوں گا، پھر سوچتا ہے کہ نہیں، میں نے اگر دکان بند کر دی، تجارت چھوڑ دی، میں نے جاب چھوڑ دیا تو کیا ہوگا۔ کبھی سوچتا بیان سنتا ہے ایک دم جی میں آتا ہے اب تو داڑھی نہیں کاٹوں گا، لیکن پھر جب آئینے میں چاند سا چہرہ اپنا دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ابھی تو نکاح نہیں ہوا ہے تو رشتے کیسے ملیں گے، پھر ہل چلا دیتا ہے، پھر داڑھی پوری صاف کر دیتا ہے۔ تو انسان کا دل ایک حال پر باقی نہیں رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی نیکی کے جذبات، کبھی گناہ کے، کبھی مجاہدے کے، کبھی سستی کے جذبات اس میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ارادے بدلتے رہتے ہیں آدمی کے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو آپ کسی بات کو سمجھائیں تو آپ اس بات کی دلیل دیں قرآن و سنت سے، اور پھر سمجھنے کے لیے اس کو اور آسان کریں، لیکن مثال دینا بہت ہی عقل مند آدمی کا کام ہے۔ بعض اوقات مثال بات کو الٹے غلط ثابت کر دیتی ہے، لہٰذا مثال بہت صحیح ہونا چاہیے، فٹ ہونا چاہیے، غلط مثال نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ آپ اپنے اطراف جو چیزیں، پیڑ پودے، زمین، مٹی، پتھر، ہر چیز جو اطراف میں پائی جاتی ہے، ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ سبق زندگی کا صحابہ کو دیتے تھے۔ آپ محسوسات سے معقولات کو سمجھاتے تھے کہ جو دکھائی دینے والی چیز ہیں، پیڑ پودے، مٹی پتھر، جانور، زمین و آسمان، بادل، بارش، اس طرح کی جتنی چیزیں آدمی دیکھتا ہے اپنی زندگی میں، ان چیزوں سے آپ مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ سبق دیا کرتے تھے۔ ایک معلم کا یہ بھی کام ہے کہ وہ اپنے اطراف کی چیزوں سے سبق لے کر لوگوں کی تربیت کرے۔ مثال کے طور پر سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، ہم ذو الحلیفہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک بکری مردہ پڑی ہوئی تھی، اور بالکل بکری پھول جاتی ہے تو ٹانگ وانگ بالکل اس طرح سے اوپر اس کی ہو گئی تھی، اور مردار بکری پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکری کو دیکھا، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، فَقَالَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ حَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا، آپ نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے یہ اس کے مالک کے نزدیک قیمتی ہے یا بے قیمت ہے؟ کیا یہ بے قیمت نہیں مالک کے نزدیک، ہلکی ہے؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مردار بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت، یہاں کے مال و متاع، یہاں کے بنگلے، یہاں کے عہدے، یہاں کی کھانے، یہاں کے لباس، یہاں کی گاڑیاں موٹریں، سب کچھ آپ ملا دو، اس کی ویلیو اللہ کے نزدیک اس سڑی ہوئی مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ دنیا اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اگر دنیا کا وزن اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتا، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے ایک کافر کو ایک قطرہ بھی پینے کے لیے نہیں دیتا۔ اگر دنیا واقعی اللہ کے نزدیک قیمتی ہوتی تو کسی انکار کرنے والے کو ایک قطرہ بھی پینے اللہ نہیں دیتا، کیونکہ دنیا کی قیمت ہی اللہ کے نزدیک نہیں ہے، تو نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، سب کے لیے اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ لیکن اگر واقعی قیمتی ہوتی جیسے جنت ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی نہیں دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری دیکھی، اور آپ نے اس مری ہوئی بکری سے دنیا اور آخرت کا سبق دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ آس پاس کی چیزوں سے سبق لینا، اور اگر واقعی انسان کے اندر یہ مزاج بن جائے تو پھر اس کے لیے روحانی غذا کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہونے والے واقعات، اس کو آس پاس دکھائی دینے والی چیزیں، مثلا وہ گھڑی دیکھے گا اور گھڑی کی ٹک 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 سنے گا تو فوراً اس کو یاد آئے گا کہ ایک ایک لمحہ میری زندگی کا کم ہو رہا ہے۔ وہ چیزوں میں غور کرنے والا بنے، وہ لوگوں کو اس پہ غور کرنا سکھائے۔ تو اس طرح سے اطراف میں پائے جانے والی چیزوں سے سبق لے کر لوگوں کی تربیت کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے کبھی لوگوں کو سکھانے کے لیے ڈائیگرام بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، یا اسی طرح سے کچھ بھی پروجیکٹر استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیا اس کی گنجائش ہے؟ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہم کو سکھائی ہے کہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فخط خطا ہکذا امامہ، تو آپ نے اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، فقال هذا سبیل اللہ عز وجل، اور کہا کہ یہ اللہ عز وجل کا راستہ ہے، وخط خطا عن یمینہ وخطا عن شمالہ، اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف ایک لکیر کھینچی جڑی ہوئی اس میں سے نکلنے والی، اور بائیں طرف اس میں سے نکلتی ہوئی ایک شاخ آپ نے بنائی، وقال هذه سبل الشیطان، اور آپ نے کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، پھر آپ نے بیچ کی اس سیدھی لکیر پر اپنی انگلی رکھی، ثم تلا هذه الآیہ، پھر یہ آیت آپ نے پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو، اور دوسری راہوں میں مت نکل جانا، ورنہ تم کو وہ اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔
یہ اللہ کی تم لوگوں کو وصیت ہے تاکہ تم بچو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس کو ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اس طرح سے لکیریں کھینچ کے بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہ دائیں نکل رہا ہے، یہ بائیں نکل رہا ہے، یہ سیدھے راستے سے دور لے جانے والے راستے ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں اور یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی بات کی وضاحت کے لیے، ثبوت کے لیے، ایضاح کے لیے آپ نے آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دو باتیں اس سے معلوم ہوئی کہ آپ نے لکیر کھینچ کے صحابہ کو بات واضح کی۔ تو اگر کوئی بات مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو بتانے کے لیے اس کو ڈائیگرام بنا کر یا لکھ کر یا پوائنٹس یا اس کو چارٹ بنا کر، اگر ایک ٹیچر آسان کرتا ہے طالب علم کے لیے، جیسے سند کا معاملہ ہے یا آخرت کے کتنے مرحلے ہیں یا ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، کتنے ارکان ہیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اس طرح سے اگر چارٹ بناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خود یہ سنت کے عین مطابق ہے اور تعلیم کی ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہم کو معلوم ہے۔ ایسی کئی باتیں آپ نے اور بھی مثال اس کی ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باکس بنایا اور اس باکس میں سے ایک ایسی لمبی باہر نکلنے والی لکیر بنائی، اور آپ نے بتایا کہ دیکھو انسان کی تمنا ہے اور یہ آدمی کی زندگی ہے، یہ اس کی تمنائیں ہیں، یہ اس کی موت ہے۔ تو تمنائیں باہر تک جا رہی ہیں، لیکن موت اس کو کیا کر رہی ہے؟ قطع کر رہی ہے، کہ موت تمناؤں کے پورا ہونے سے پہلے آ جاتی ہے۔ کتنی تمنائیں ہوتی ہیں، بچپن کی الگ، جوانی کی الگ، بڑھاپے کی الگ۔ تمنائیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تمنائیں ختم نہیں ہوتی ہیں، آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی تمناؤں میں پڑا رہتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری سے رہ جاتا ہے۔ تمناؤں سے کچھ ملتا ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا اور اہل کتاب کی تمناؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ تو تمنا سے چیزیں ملتی، کاش کی جنت مل جائے، مل گئی؟ نہیں، کاش سے کچھ ملتا نہیں ہے، کاش سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ لوگوں کو باتوں کی وضاحت کے لیے خط وغیرہ بنا کر بھی بات واضح کرتے تھے۔ اسی طرح سے کبھی تعلیم میں عقلی دلیل بھی دینی پڑتی ہے، اس کی بھی مثالیں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کیف یحشر الکافر علی وجہ، کافر قیامت کے دن چہرے کے بل، منہ کے بل گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، کیسے ہوگا؟ ایسے منہ کے بل کیسے چل کے جائے گا؟ وہ حشر میں کیسے منہ کے بل جمع ہوگا؟ قال الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجہ یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا کیا وہ ذات جس نے دنیا میں اس کو اپنے پاؤں پر چلنے کی توفیق دی، جس نے دنیا میں اس کو پاؤں پر چلایا، کیا وہ قیامت کے دن اس کو منہ کے بل نہیں چلا سکتا ہے؟ چلا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے جانور ہیں، سانپ ہے جو ہماری طرح پاؤں ہوتے اس میں چلتے جاتا ہے؟ نہیں۔ مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں، پاؤں ہوتے ہیں ان کو؟ نہیں۔ تو آگے بڑھنے کے لیے کوئی جانور کیسے، کوئی پرندہ، کوئی مچھلی، کوئی جاندار، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی رینگنے والے جانور ہوتے ہیں، اللہ نے ہر ایک کو آگے چلنے کا ایک الگ طریقہ بتایا ہے، جیسا چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ تو جو دنیا میں پاؤں پہ چلا رہا ہے وہ منہ کے بل چلانے پر قادر ہے۔ جو دنیا میں زبان سے بات کرنا سکھایا جس نے، قیامت کے دن جلد کو حکم دے تو جلد بھی بات کرنا شروع کرے گی، ہاتھ بات کرے گا، پاؤں بات کرے گا۔ کیوں؟ یہ گوشت ہے تو یہ بھی گوشت ہے، لیکن دنیا میں صرف یہ بات کرتا ہے، اللہ چاہے تو جسم کے سارے حصے بات کرنے لگ جائیں۔ تو آپ نے ایک عقلی دلیل دی کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، جو پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل، منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا ہے
کہ کسی غیر نبی کا قول پیش کرنا تاکہ کسی بات کو بطور تذکرہ ذکر کیا جائے، تو آپ ایسا بھی کرتے تھے۔ حکمت کی بات اگر کسی کی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، ٹکراتی نہیں ہے، اس کو بھی ایک آدمی پیش کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض لوگ فوراً ہی ہو جاتے امتی کا قول نہیں چلے گا، صرف ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا ہے، فلاں امام کی بات ہم کو نہیں سننا، امام شافعی کی بات مت بیان کرو، ہم کو قرآن حدیث بیان کرو۔ اپنی جگہ درست ہے، قرآن و سنت کی بات کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا قول کوئی ذکر کر رہا ہے وضاحت کے لیے، ثبوت کے لیے نہیں، وضاحت کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید علی کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے سچی بات جو شاعر نے کہی ہے وہ لبید، شاعر لبید کی بات ہے، کلمۃ لبید، علی کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ باطل ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ باطل ہے۔ وکاد امیۃ بن ابی الصلت ان یسلم، آپ نے فرمایا کہ امیہ ابن ابی الصلت مسلم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کے شعر کا ایک ٹکڑا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شاعر نے سب سے سچی بات اگر کچھ کہی ہے تو وہ لبید کے شعر کا ایک ٹکڑا ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ خبردار اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب کی سب باطل یعنی فنا ہونے والی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا کل من علیہا فان، تو اللہ نے اللہ کے سوا جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب کیا ہونے والی ہیں، فنا اور ہلاک اور ختم ہونے والی ہے۔ تو اس طرح سے کسی کی بات، کسی عالم کی بات، کسی انسان کی بات اگر واقعی وہ صحیح بات ہے تو بطور توضیح، بطور مثال اس کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اذان کتنے بجے ہے؟ 4:15 کی ہے۔ اسی طرح سے تعلیمی اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی بات کی وضاحت کے لیے، کسی اصول کی وضاحت کے لیے کوئی قصہ بیان کیا جائے۔ قصہ بیان کرنا بری بات نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو قصے مت سناؤ۔ قصہ اگر سچا ہے اور شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے، قرآن و سنت کے حکم کی وضاحت کر رہا ہے، اس کی ایک تاریخی مثال ہے، تو قصہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جھوٹے قصے نہیں۔ ایک بزرگ تھے جو ایسا کرتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے اور نماز ان کا مصلی ہوا میں ڈالتے تھے، فلاں پانی پہ ڈالتے تھے اور فلاں الٹے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں یہ اول فال چیزیں، یہ ایسے قصے نہیں۔ فلاں بزرگ ذکر کرتے تھے، سر یہاں جاتا تھا، ہاتھ یہاں، پاؤں وہاں، پورا بدن اللہ کرتا تھا۔ یہ قصے اس طرح کے بیہودہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ذکر کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک بزرگ آئے، ان کی نگاہ پہ پردہ تھا، نگاہ سے بیوی کو دیکھنے کے لیے پردہ پوری بھسم ہو گئی، اتنے جلالی تھے۔ یہ کون سا جلال ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے کہ اتنا جلالی کہ کسی کو دیکھے تو پوری بیوی جل گئی بیچاری۔ تو یہ سارے جھوٹے قصے لوگوں میں عام ہوتے ہیں۔ فلاں بزرگ جنگ کرتے نکلے تو گردن اڑا دیے لوگوں نے، گردن وہیں گر گئی، یہ لڑتے بغیر گردن کے گئے۔ کوئی صحابی ایسا ہے کہ بغیر گردن کے لڑ رہے پورے، تو پھر گرے کیوں بعد میں جا کے؟ جب اتنا لڑے تو آگے بھی تھوڑا چلنے کا تھا، کیوں نہیں چلے؟ یہ سب جھوٹے قصے ہوتے ہیں دو درگاہ بنانے کے لیے، یہاں سر ہے اور وہاں دھڑ ہے،
تو یہ 2 درگاہ بنانے کے لیے اس طرح کی کہانی، اتنا دور کیسا گیا کوئی بولے گا نا؟ تو بولے لڑتے 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 گئے، تو وہ اتنی دور تک تھی جنگ، یعنی کس سے لڑتے گئے وہ؟ بغیر لوگ دیکھ کے کیا بولیں گے، بغیر سر کا آدمی کون ہے یہ؟ اور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا سر کاٹ دیا جائے اور آدمی چلتا پھرتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ بھی اپنی طرف سے قصے بنا کے پیش کرنا ہے، تاریخی اعتبار سے کوئی اس کا استناد نہیں ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کو لوگ منکر نکیر پوچھنے کے لیے آئے تو انہوں نے آ کے مار پیٹ کے بھگا دیا ان کو، کہا پہلے سلام کرنے نہیں آتا تم لوگوں کو۔ تو اس طرح کے جو بھی قصے ہوتے ہیں یہ خرافات ہیں، یہ ان قصوں سے کچھ ثابت ہوتا نہیں، لیکن واقعی سلف کے قصے ہیں، ائمہ کے قصے ہیں، صحابہ کے قصے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے ہیں، بنی اسرائیل کے قصے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، ان کو آدمی بطور مثال، بطور وضاحت، بطور عبرت آدمی بیان کر سکتا ہے۔ آدمی بتا سکتا ہے کہ آدمی تھا ہمارے یہاں پر رہتا تھا، واقعی صحیح قصہ ہے، اگر کہانی بنا کے نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا، شراب پیتے 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 دیکھو ایک دن ایسا ہوا اس کو کینسر ہو گیا، اس کے بعد یہ حال ہوا کہ اس کا یہ کاٹنا پڑا، یہ کاٹنا پڑا۔ دیکھو شراب میں نقصان ہے، ہمارے سامنے ایک مثال ہے، تمباکو کھانے سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی اس طرح سے ایک واقعی قصہ مثال بیان کر سکتا ہے جو اپنے معاشرے کی ہے، فلاں ملک کا قصہ ہے، تو ایسا بیان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اس کو ٹریبل فل کرو، اس کو فرماتے ہیں اب سیال کان رجلان فی بنی اسرائیل متواخیین، بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، بھائی بھائی دوست تھے، فکان احدہما یذنب والآخر مجتہد فی العبادہ، ان میں سے ایک گناہ گار تھا اور دوسرا بہت عبادت کرتا تھا۔ فکان لا یزال المجتہد یری الآخر علی الذنب، جو عبادت گزار تھا وہ گناہ گار کو ہمیشہ گناہوں میں لت پت پاتا تھا، وہ جب بھی ملتا دیکھتا کچھ نہ کچھ گناہ کر رہا ہے۔ فیقول اقصر، نیک آدمی برے سے کہتا تھا اب تو رک جا، اب تو گناہ سے رک جا۔ فوجدہ یوما علی ذنب فقال له اقصر، ایسا ہی ایک دن آیا، یہ نیک آدمی اس گناہ گار کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اس کو، اس سے کہا کہ گناہ مت کر، گناہ چھوڑ دے۔ فقال خلنی وربی ابعثت علی رقیبا، اس گناہ گار نے کہا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو میرے اوپر داروغہ تھوڑی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو میرے اوپر پولیس ہے نہیں۔ فقال واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ، اس نیک آدمی نے غصے میں آ کر، بار بار میں اس کو گناہ سے روکتا ہوں، یہ رکتا نہیں ہے، غصے میں آ کر اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تیری کبھی مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی تجھ کو جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقبض ارواحہما، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحیں قبض کر لیں، دونوں کو موت دے دی۔ فاجتمعا عند رب العالمین، دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہوئے، دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہوئے۔ فقال لهذا المجتہد اکنت بعالما او کنت على ما في يدي قادر، اکنت على ما في يدي قادرا، کہ کیا تو جانتا تھا میں کیا کرنے والا ہوں اس کے ساتھ میں، تجھ کو علم غیب تھا کہ میں اس کی مغفرت کروں گا یا اس کو سزا دوں گا، تو جانتا تھا میرے بارے میں کہ میں کیا کرنے والا ہوں، یا پھر جو میرے ہاتھ میں ہے وہ تیری قدرت میں ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے تو اس پر قادر ہے کہ جو میں کرنے والا ہوں وہ تو ہی فیصلہ کر دے، کیا تیرے فیصلے کے مطابق میں کروں گا۔ اللہ نے اس کو نیک آدمی کو ڈانٹا، اور آپ فرماتے ہیں وقال للمذنب، اور گناہ گار بندے سے اللہ نے کہا اذهب فادخل الجنة برحمتی، جا
تو میری رحمت سے جنت میں جا، تو میری رحمت سے جنت میں جا۔ وقال للآخر اذهبوا به الى النار، اور جو نیک تھا اس نے اللہ کے اوپر فیصلہ دے دیا، اپنی طرف سے مغفرت نہیں ہوگی کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینا بہت بڑی جرت اور غلطی ہے۔ اس نے اتنی بڑی غلطی کیا، اللہ نے کہا اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتوں سے کہا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ قال ابو ہریرہ، یہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیا وآخرتہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آدمی نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ اس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس قصے کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اس قصے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو اس کو معاف کرے گا، اللہ کی مرضی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے، لیکن اس سے کوئی چھوٹا گناہ ہے اللہ جس کو چاہے معاف کرتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اللہ کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لے تو نعوذ باللہ یہ اللہ کی برابری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ تیری کبھی مغفرت نہیں ہو رہی، تیری کبھی مغفرت نہیں ہوگی، تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہوتا کون ہے بولنے والا؟ اس کا کام ہے اصلاح کرنا، اس کا کام ہے دعوت دینا، اس کا کام ہے نصیحت کرنا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہو، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہو کہ آپ لوگوں کے اوپر نگراں بنا کر بھیجے گئے ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا کام بتانا ہے، وہ مانے نہ مانے ان کی مرضی، وہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے۔ لہذا بعض اوقات دین سکھانے والے، لوگوں کو دعوت دینے والے لوگوں کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے فیصلوں کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے حساب سے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو جہنمی ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں ایسا بولنے والے؟ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ اللہ سے امید لگائے ہوئے ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ توبہ کی توفیق اس کو دے دے، اور اس کے ایسا بولنے کی وجہ سے، اللہ کی برابری کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی گناہ گار آدمی کہے دیکھو گناہ گار بھی جنت میں جا سکتا ہے اور نیک بھی جہنم میں جا سکتا ہے، تمہاری نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری نیکی کا کوئی فائدہ نہیں اور میرے گناہوں کا کوئی ٹینشن نہیں، ایسا ہے نہیں۔ دوسری حدیثیں بھی ہیں، ایک عورت ایک بلی کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے جہنم میں گئی کہ نہیں گئی؟ باندھ کے رکھا، اس کو کھلایا پلایا نہیں، کچھ چھوڑا بھی نہیں کہ وہ خود اپنا کھا لے، تو ایک بلی کو اس نے باندھ کے رکھا اور وہ بلی مر گئی، اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی۔ اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ایک آدمی کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہ لے، اور اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ کوئی نیکی اللہ اگر قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس نیکی کی بدولت ڈال دے۔ تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے، ایمان، امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں، وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی تفصیلات ہم دیکھ سکتے تھے۔ یہ آپ اپنے طور پر دلائل کو دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی اسلوب میں کیا کیا چیزیں تھیں، جن میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کی۔ مزید باتیں آپ اپنے مطالعے میں دیکھ کر ان کو سمجھنے کی علماء سے کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔